السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو امام علی مقام کی زندگی اس آیت کریمہ کی مصداق نظر آتی ہے کہ امام علی مقام نے نہ تو صبر کا دامن چھوڑا ہے نہ نماز کا دامن چھوڑا ہے۔ ظالم کے خلاف صبر کی ایک مثال قائم کی اور تلواروں کے سائے میں بھی نماز کی پابندی کر کے امت کو دکھایا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی مکمل مصداق امام علی مقام کی زندگی ہے۔ تو ہم سن رہے تھے، ہم نے سماعت کیا، امام علی مقام ہجری 61 محرم کی 2 تاریخ کو کربلا کے میدان میں پہنچے اور محرم کی 3 تاریخ کو عمرو ابن سعد 4000 کا لشکر لے کر کربلا کے میدان میں پہنچا۔ برابر کوفہ سے مدد پہنچتی رہی، یہاں تک کہ 22000 کا لشکر کربلا کے میدان میں امام علی مقام کے مختصر سے قافلے سے مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہو گیا۔ اب ادھر دوسری طرف امام علی مقام نے ابن سعد کے پاس آدمی بھیجا کہ ہم تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو ابن سعد نے اس بات کو مان لیا۔ رات کے وقت 20 سواروں کو لے کر دونوں لشکروں کے درمیان وہ آیا۔ حضرت امام علی مقام بھی 20 سواروں کو لے کر اس جگہ پر پہنچے۔ پھر دونوں نے اپنے ساتھیوں کو علیحدہ کر دیا اور کافی دیر تک دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی، امام علی مقام اور اب عمرو ابن سعد کے درمیان۔ آخر میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے سامنے 3 باتیں پیش کرتا ہوں، تم ان 3 باتوں میں سے کوئی بھی ایک بات چاہو تو میرے لیے منظور کر لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں پر مجھے واپس لوٹ جانے دو، یعنی مدینہ منورہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کسی سرحدی علاقے پر لے چلو، وہیں پر میں امن و سکون کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزار دوں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے سیدھا ملک شام مجھے سیدھا ملک شام دمشق میں لے چلو، اور اطمینان کے لیے تم بھی میرے ساتھ چلو کہ میں یزید کے پاس جا کر براہ راست اس سے اپنا معاملہ طے کروں گا، جیسا کہ میرے بھائی حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ اپنے معاملے کو طے کیا تھا، تو یزید سے ڈائریکٹ جا کر میں اپنے معاملے کو طے کروں گا۔ امام حسین کا لہجہ انتہائی نرم اور الفاظ انتہائی سلجھے ہوئے تھے کہ عمرو ابن سعد بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، اور اس نے اقرار کیا کہ اے امام، آپ یقیناً صلح کے راستے پر ہیں، اور بہت خوش ہو کر عمرو ابن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا، اور اس خط کے اندر اس نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے شعلے کو بجھا دیا کہ اتفاق کی صورت پیدا فرما دی اور امت کے معاملے کو سلجھا دیا گیا، اور اس کے بعد اس نے امام علی مقام کی پیش کی ہوئی تینوں باتوں کو تحریر کیا۔ پھر آخر میں اپنی رائے بھی اس نے لکھی کہ اب امام علی مقام کے ان باتوں کو پیش کرنے کے بعد اختلاف کی کوئی وجہ نہیں رہ جاتی، اب اس معاملے کو ختم ہو جانا چاہیے، اب اس معاملے کو یہیں رفع دفع کر دینا چاہیے۔ جب یہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا اور
اور ابن زیاد نے جب اس خط کو پڑھا تو وہ بھی بڑا متاثر ہوا اور اس کو بھی بڑی خوشی ہوئی، اور وہ کہنے لگا کہ یقیناً یہ اس شخص کی تحریر ہے جو اپنے امیر کا خیر خواہ ہے اور اپنی قوم پر مہربانی کرنے والا ہے، اچھا میں نے منظور کیا۔ لیکن اسی مجلس کے اندر شمر ذی الجوشن نام کا ایک خبیث شخص بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے اس بات کو سنا تو فوراً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ابن زیاد سے کہ تم ان کی بات قبول کرتے ہو جبکہ وہ تمہاری زمین میں آ کر اترے ہوئے ہیں اور تمہارے پہلو میں وہ موجود ہیں، اللہ کی قسم اگر وہ تمہاری اطاعت کیے بغیر یہاں سے چلے گئے تو غلبہ اور قوت ان کے لیے ہوگی اور کمزوری اور عاجزی ہمارے لیے ہوگی۔ میری رائے تو یہ ہے کہ ان کی کسی بات کو بھی اور ان کی کسی بھی خواہش کو منظور نہ کیا جائے، کیونکہ یہ اگر ایسا کر لیا گیا تو یہ ہماری ہار ہو جائے گی اور یہ ہماری کمزوری کی نشانی ہوگی، ہماری یہ جو ہے کہ عاجزی کی علامت ہوگی۔ میری رائے تو یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ امام عالی مقام اور ان کے تمام ساتھی تمہارے حکم پر اپنے سر کو جھکا دیں، اور اگر وہ سر کو جھکا دیتے ہیں اور تم انہیں قتل کر دو تو تمہیں اس کا بھی حق ہے، اور اگر وہ نہ مانے اور اگر تم انہیں معاف کر دو تو اس کا بھی تمہیں اختیار ہے۔ اور جب تک ابن سعد کی بات ہے تو ابن سعد کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ امام حسین کے ساتھ راتوں رات بیٹھ کر باتیں کیا کرتا ہے، یعنی وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اب شمر ذی الجوشن نے جب یہ فتنہ پرور تقریر کی تو ابن زیاد کی رائے تبدیل ہو گئی۔ پہلے وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اب اس نے صلح کرنے سے انکار کر دیا اور شمر سے کہا کہ تم نے بہت بہترین مشورہ دیا ہے۔ اب ابن زیاد نے عمرو ابن سعد کو خط لکھا کہ تمہیں وہاں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ حسین کی طرفداری کرو اور حسین کی فکر کرو، ان کو بچانے کی کوشش کرو، ان کے سفارشی بن جاؤ اور ان کی سلامتی چاہو، تم کو وہاں پر اس لیے نہیں بھیجا گیا۔ سن لو کہ اگر امام حسین اور ان کے ساتھی میرے حکم پر سر جھکا دیتے ہیں تو ان کو میرے پاس کوفہ پہنچا دو، اور اگر وہ نہ مانے تو ان کے سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو، اور معاذ اللہ حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا کر اس کو رون دو کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہے۔ یہ دیکھیے ظالم نے ایسا حکم نامہ جاری کیا تھا، اور دوسری طرف اس نے شمر کے جو ہے وہ اس خط کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ اگر تمہیں یہ منظور نہیں ہے تو ہمارا جو لشکر ہے یہ شمر کے حوالے کر دو، وہ ہمارے حکم پر پورا عمل کرے گا۔ اب دوسری طرف شمر کو یہ خط دیتے ہوئے ابن زیاد نے زبانی طور پر یہ بھی کہا کہ اگر ابن سعد ہمارے حکم پر عمل نہ کرے تو سب سے پہلے اس کی گردن کاٹ کر میرے پاس بھیجنا۔ جب یہ خط عمرو ابن سعد کے پاس پہنچا تو عمرو ابن سعد نے شمر سے کہا کہ بدبخت، کمبخت، تو نے یہ کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے غارت کرے، تو یہ میرے پاس کیا لے کر آیا گے؟ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ابن زیاد کو میرے مشورے پر عمل کرنے سے تو نے ہی روکا ہے اور اس بات کو تو نے ہی بگاڑا ہے جس کے بن جانے کی امید تھی۔ ہرگز امام حسین ابن زیاد کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکا سکتے۔ اب شمر کہنے لگا کہ یہ ساری باتیں چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ تم دشمن کو قتل کرو گے یا پھر لشکر میرے حوالے کر دو گے؟ اب ابن سعد حکومت کا لالچی تھا، دنیا کا دل دادا تھا، دنیا کی محبت اس کے دل میں رسی بسی ہوئی تھی، تو وہ کیسے لشکر کو حوالے کر سکتا تھا؟ اس نے کہا نہیں، لشکر تو میں حوالے نہیں کروں گا اور امام حسین کی مہم کو میں ہی سر کروں گا، میں ہی ان کا مقابلہ کروں گا۔ اور فوراً اس نے حملہ کرنے کا حکم دے دیا اپنی فوج کو، اور یہ 9 محرم کی 9ویں تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا، شام کا وقت تھا۔ دوسری طرف امام علی مقام عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے خیمے کے دروازے پر تلوار کا سہارا لے کر اپنے دونوں گھٹنوں پر اپنے سر مبارک کو رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ اب فوج کا شور و غل سننے کے بعد آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے پاس آئیں اور امام علی مقام کو جگا کر کہنے لگی کہ دیکھیے دشمن کی فوج کی آواز بہت نزدیک سے آ رہی ہے، کہ دشمن کا لشکر بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ امام علی مقام نے اپنے سر کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انک تروح الینا، کہ اے نواسے ان قریب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی یا ویلتا، ہائے مصیبت، ہائے مصیبت۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ خاموش ہو جا، صبر کرو، بے صبری کا مظاہرہ مت کرو، اللہ ہمارا مالک ہے۔ پھر حضرت امام علی مقام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور یہ فوج سے جا کر پوچھو کہ ابھی
حملہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ابھی حملہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ حضرت عباس گئے اور جا کر پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ اگر تم ان کی اطاعت نہیں کرتے، ابن زیاد کی اطاعت نہیں کرتے تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو امام علی مقام کو جب حضرت عباس نے ان کا جواب سنایا تو امام علی مقام نے کہا کہ جا کر کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں تاکہ ہم بڑی سکون کے ساتھ اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پوری رات اپنے رب کی عبادت کر سکیں، نمازیں ادا کر سکیں، دعائیں کریں اور توبہ اور استغفار کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز سے، دعا سے اور توبہ اور استغفار سے کتنی محبت ہے۔ یہ دیکھیے تلواروں کے سائے میں بھی نمازوں کی پابندی کی مثال قائم کر کے امام علی مقام نے لوگوں کو دکھایا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور فوج سے کہا، دشمنوں کی فوج سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے۔ انہوں نے اس بات کو مان لیا اور ایک رات کی مہلت دے دی۔ ادھر دوسری طرف امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور تقریر فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، آرام اور تکلیف ہر حالت میں اس کا شکر ہے۔ اے پروردگار عالم، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہم اہل بیت نبوت کو عزت عطا فرمائی، قرآن کا علم دیا، دین کی سمجھ عطا فرمائی، سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور آگہی رکھنے والے دل جیسی نعمتوں سے ہم کو مالا مال فرمایا۔ اس کے بعد امام علی مقام اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ کسی کے ساتھیوں کو وفادار اور بہتر نہیں جانتا، اور اپنے گھر والوں سے زیادہ کسی کے گھر والوں کو نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا نہیں سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف سے تم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ سن لو، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ دشمنوں کے ہاتھ ہماری شہادت ہونے والی ہے، ہماری شہادت یقینی ہے، رات کا اندھیرا چھا چکا ہے۔ میں خوشی کے ساتھ تم کو اجازت دیتا ہوں کہ اسی اندھیرے میں تمہارا جہاں جی چاہے وہاں چلے جاؤ، میری طرف سے تم پر کوئی الزام نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میرے قتل کے در پہ ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور جب یہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لیں گے، جب مجھے قتل کر دیں گے تو پھر کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، لہٰذا تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ تقریر سننے کے بعد سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پھر آپ کے دوسرے بھائی، بیٹے، بھانجے، بھتیجے سب نے بیک زبان یہ کہا کہ کیا ہم آپ کو اس لیے چھوڑ کر چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برا دن ہمیں کبھی نہ دکھائے۔ پھر امام علی مقام نے حضرت عقیل کے بیٹوں کو پکار کر کہا، اے اولاد عقیل، حضرت مسلم بن عقیل کا قتل ہو جانا تمہارے لیے کافی ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم واپس چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی مدد میں ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، یہاں تک ہم جو ہے کہ آپ پر اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو اور جس زندگی کے اندر آپ کا وجود نہ ہو۔ یہ حضرت عقیل کے بیٹوں نے کہا۔ پھر حضرت مسلم ابن اوسجا اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم میں دشمنوں کا مقابلہ اپنے نیزے سے کروں گا، یہاں تک کہ میرا نیزہ دشمنوں کے سینے میں ٹوٹ جائے، اور پھر میں تلوار سے ان کے ساتھ جنگ کروں گا جب تک کہ تلوار کا دستہ اور اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہ سکے گا، اور اگر میرے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے تو پتھر مار مار کر دشمنوں کا مقابلہ کروں گا، ان کے ساتھ لڑائی کروں گا، یہاں تک کہ آپ کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کر دوں گا۔ حضرت سعد بن عبداللہ حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، حضور ہم آپ کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر دیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی کیسی حفاظت کی ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں قتل کیا جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر جیتے جی مجھ کو جلایا جائے گا اور میری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، اور 70 مرتبہ میرے ساتھ ایسا کیا جائے گا، پھر بھی میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اور یہ تو ایک بار قتل ہونا ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت زہیر ابن قین نے عرض کیا
میں یہ چاہتا ہوں اللہ کی قسم کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اور 1000 مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہی کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے اہل بیت کے نوجوانوں کو قتل ہونے سے بچا لے۔ اسی طریقے سے آپ کے تمام ساتھیوں نے اپنی عقیدت اور اپنی جانثاری کا اظہار کیا۔ سب کا مطلب یہی تھا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جا سکتے، ہم آپ سے جدا نہیں ہوں گے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور سب نے بیک زبان یہ کہا کہ ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنی گردنوں کے ذریعے سے اور اپنی پیشانیوں کے ذریعے سے آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ امام علی مقام نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس کے بعد پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، نماز میں، توبہ اور استغفار میں اور دعا کرتے ہوئے پوری رات امام علی مقام نے گزاری۔ دشمن سر پہ کھڑا ہے، تلواریں چمک رہی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی نماز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ یہ سبق دے رہے ہیں امت کو کہ کبھی بھی کیسا بھی موقع آ جائے، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غم کا موقع ہو، چاہے جو ہے کہ حالت اچھی ہو یا بری ہو، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو، نماز کے دامن کو ہرگز بھی اپنے ہاتھ سے مت چھوڑنا، نماز کے دامن کو ہمیشہ تھامے رکھنا۔ یہ کربلا کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ نماز کی پابندی ہمیں کرنی۔ اگر ہم امام علی مقام سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ ہم عاشورہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہم شب برات میں 6 رکعت اوابین کی پڑھتے ہیں، بڑی راتوں کے اندر نفل نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ نمازیں فائدہ کب دیں گی؟ جب ہم فرض نمازوں کی پابندی کریں گے، 5 وقت کی نمازوں کی جب ہم پابندی کریں گے تب ان ساری نمازوں کا ہمیں فائدہ ملے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی نمازوں کی پابندی کریں گے۔ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ امام حسین کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز 5 گانا با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں نے پوری رات عبادت میں گزاری اور خیمے کی پشت میں ایک خندق کھود کر، ایک گڈھا بڑا کھودا اور اس میں لکڑیاں ڈال دیں کہ جنگ کے وقت ان لکڑیوں کے اندر آگ جلا دی جائے تاکہ دشمن خیموں کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ یہ ایک جنگی تدبیر تھی۔ اب یہ عاشورہ کی رات گزری اسی طریقے سے عبادت میں، اور 10ویں محرم کی قیامت خیز صبح نمودار ہوئی۔ امام علی مقام، آپ کے اہل بیت اور آپ کے تمام ساتھیوں نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ پیشانیوں نے سجدوں میں بڑے مزے اٹھائے اور زبانوں نے تسبیح و قرات کے بڑے لطف اٹھائے۔ آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پر بھی انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب ادھر دوسری طرف 10ویں محرم کا سورج طلوع ہونے والا ہے، سورج طلوع ہونے کے قریب ہے۔ امام علی مقام، آپ کے اہل بیت اور آپ کے ساتھی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، نہ کسی کے حلق سے ایک لقمہ اترا ہے، نہ کسی کو ایک قطرہ پانی پینے کے لیے میسر آیا۔ ایسے بھوکے اور پیاسوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود تھا۔ جنگ کا نقارہ بجا دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے اور حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لاڈلے کو مہمان بنا کر بلانے والوں نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دے دی، جنگ کی دعوت دے دی۔ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تشریف لائے اور تقریر فرمائی۔ حمد و صلات کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو میرے نسب پر غور کرو، میں کون ہوں، اور پھر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو کہ کیا میرا خون بہانا تمہارے لیے جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں نبی کے چچیرے بھائی حضرت علی کا بیٹا نہیں ہوں جو 8-10 سال کی عمر میں ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے بھائی، میرے والد کے چچا، اور حضرت جعفر طیار میرے خود کے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں اور میرے بھائی حضرت حسن کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ حدیث نہیں سنی؟ کیا اگر میری بات تم سچی سمجھتے ہو، اور حقیقت میں میری بات سچی ہے کیونکہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اگر تم میری بات کو جھوٹی سمجھتے ہو تو آج بھی اسلامی دنیا کے اندر حضرت ابو سعید خدری، حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت انس ابن مالک وغیرہ موجود ہیں، ان سے جا کر پوچھ لو کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ اب امام علی مقام ادھر تقریر فرما رہے تھے کہ دوسری طرف شمر بدبخت، شمر خبیث نے
درمیان میں دخل اندازی کرتے ہوئے کچھ بدتمیزی کی تو حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سخت جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے بدبخت، لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے کہ تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ امام کیا فرما رہے ہیں، ان کی بات کو سنتا نہیں اور درمیان میں بدتمیزی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ جب ان دونوں کی بات مکمل ہوئی، ان کی گفتگو ختم ہوئی، شمر کی اور حضرت حبیب ابن مظاہر کی، تو امام علی مقام نے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر اس حدیث کے اندر تمہیں کوئی شک ہو تو اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں۔ خدا کی قسم، اس وقت پوری دنیا میں پورب سے لے کر پچھم تک میرے سوا کوئی بھی نبی کا نواسہ موجود نہیں ہے، نہ تمہارے درمیان نہ دوسری قوموں کے اندر، اور میں تو خود تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ پھر کس وجہ سے تم میرے قتل پر آمادہ ہو گئے؟ ذرا غور تو کرو، کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا مال برباد کر دیا؟ کیا میں نے کسی کو زخمی کر دیا جس کا بدلہ تم مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ دشمنوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو امام علی مقام نے پکار کر ارشاد فرمایا، اے شبش ابن ربعی، اے حجار ابن ابجر، اے قیس ابن اشعث، اے یزید ابن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر یہاں نہیں بلایا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھے۔ تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ لکھے، ضرور تمہیں لوگوں نے خط لکھے تھے، اور فرض کر لو کہ تم نے خط نہیں لکھے تھے اور تم نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہاں پر آئیں، تو اب ہمیں چھوڑ دو کہ ہم یہاں سے واپس ہو جائیں اور کسی دوسری جگہ پر جا کر امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو ان میں جو قیس ابن اشعث تھا وہ کہنے لگا کہ آپ اپنے قرابت دار ابن زیاد کے حکم پر سر جھکا دیں تو آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک اور برتاؤ نہیں کیا جائے گا۔ تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کیوں نہیں کہو گے کہ تم محمد ابن اشعث کے بھائی تو ہو؟ یہ محمد ابن اشعث وہی ہے جس نے امام مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچایا تھا، اسی کا بھائی ہے قیس ابن اشعث۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایسا کیوں نہیں کہو گے کہ تم محمد ابن اشعث کے بھائی ہو؟ امام مسلم بن عقیل کے قتل کی ذمہ داری تم پر ہے، تم ضرور ایسا کہو گے۔ یقیناً خدا کی قسم، ذلت کے ساتھ ہرگز میں تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح کبھی بھی تمہاری اطاعت کا اقرار نہیں کروں گا۔ مخالفین کی طرف سے اور کوفیوں کی طرف سے ماننے کی پہلے بھی کوئی امید نہیں تھی، لیکن امام علی مقام اپنا فرض ادا کر رہے تھے اتمام حجت کے لیے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ لوگ نہ کہہ دیں کہ امام علی مقام نے ہم کو سمجھایا نہیں تھا، امام علی مقام نے اپنے مقام و مرتبے کے تعلق سے ہمیں نہیں بتایا تھا، حضور سے جو ان کا رشتہ اور تعلق تھا اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا تھا، ہمیں روکا نہیں تھا۔ تو اسی اتمام حجت کے لیے، دلیل قائم کرنے کے لیے، اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے امام علی مقام نے ان کے سامنے یہ تقریر فرمائی۔ پھر آپ اونٹنی سے اترے اور عقبہ ابن سمان سے کہا کہ اونٹنی کو باندھ دو۔ اب دوسری طرف عمرو ابن سعد نے جنگ شروع کرنے کے لیے جو ہے کہ لشکر کو آگے بڑھایا۔ جب اس نے لشکر کو آگے بڑھایا تو حر بن یزید تمیمی اس کے سامنے آ گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا واقعی تم ان سے جنگ کرو گے؟ تو ابن سعد کہنے لگا کہ ہاں خدا کی قسم، اور ایسی جنگ کروں گا جس میں سروں کی بارش ہوگی اور ہاتھ قلم ہو کر زمین پر گریں گے۔ تو حر ابن یزید نے کہا کہ کیا تمہیں امام علی مقام کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے کوئی بھی بات منظور نہیں؟ تو ابن سعد کہنے لگا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا، لیکن کیا کروں، تمہارا حاکم ابن زیاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب حر وہاں سے الگ ہو کر ہٹ گیا، دور چلا گیا، اور نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کے تصور نے اس کے بدن پر کپ کپی طاری کر دی، اس کے چہرے سے پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اسی کے قبیلے کا ایک شخص مہاجر ابن اوس اس کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے حر ابن یزید، تمہاری یہ حالت کیسی ہے؟ یہ خوف و ہراس کس طریقے سے تم پر غالب آ گیا؟ تمہیں آج سے پہلے اتنا خوف زدہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور مجھ سے تو کوفہ میں جب بھی کوئی پوچھتا کہ کوفہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تمہارے علاوہ کسی کا نام نہیں لیتا تھا، اور آج تمہاری یہ حالت ہو گئی، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر خوف طاری ہو گیا۔ تو حر ابن یزید نے کہا کہ یہ میری عاقبت کی جنگ ہے، یہ نواسہ رسول سے جنگ ہے، یہ میری آخرت کی جنگ ہے۔ اس وقت میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوا ہوں، اور خدا کی قسم ہرگز میں اپنی جنت کو کسی بھی چیز کے بدلے میں نہیں چھوڑوں گا، اگرچہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے حر ابن یزید نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی کے ساتھ امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔
میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حر ابن یزید کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی۔ اس طریقے سے وہ یزیدیوں کے اور کوفیوں کے لشکر کو چھوڑ کر امام عالی مقام کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ امام عالی مقام کے لشکر میں پہنچ کر آپ کی خدمت میں پہنچ کر عرض کرتا ہے، اے فرزند رسول، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میں وہی گنہگار ہوں جس نے آپ کو واپس لوٹنے سے روکا تھا اور آپ کے ساتھ ساتھ رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کو یہاں ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ خدا کی قسم اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کی تینوں باتوں میں سے کسی بات کو منظور نہیں کریں گے، آپ کی پیش کیوں ہی کوئی بات یہ لوگ قبول نہیں کریں گے، تو میں ہرگز آپ کو یہاں پر نہیں ٹھہراتا اور یہاں تک نوبت پہنچ آئے گی یہ بھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں بڑا گنہگار ہوں، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا اور تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ مبارک ہو، انشاءاللہ تم دنیا میں بھی حر ہو اور آخرت میں بھی حر ہو۔ حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد، یعنی تم دنیا میں بھی آزاد ہو کہ یزیدیوں کے لشکر سے آزاد ہو کر ہمارے لشکر میں شامل ہو گئے، اور آخرت میں بھی جہنم سے آزاد کر دیے گئے۔ پھر امام علی مقام نے حر سے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے سے نیچے اتر آؤ۔ تو حر نے کہا کہ اب آپ کی مدد کے لیے میرا گھوڑے پر رہنا نیچے اترنے سے بہتر ہے، اب تو آخری وقت میں شہید ہو کر ہی گھوڑے سے اتروں گا۔ تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اچھا ہے، تمہارا جو جی چاہے وہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اب حر امام علی مقام سے اپنی خطا معاف کروانے کے بعد میدان میں آ گیا اور پہلے تو بڑے ملائم اور نرم الفاظ میں پکار کر کہا کہ اے لوگو، تم امام علی مقام کی پیش کی ہوئی باتوں کو مان کیوں نہیں لیتے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہونے سے بچا لے۔ تو کوفیوں نے کہا کہ ہمارا سپہ سالار ابن سعد موجود ہے، اس سے جا کے بات کرو۔ تو حر ابن یزید نے پھر سے ابن سعد سے بات کی تو ابن سعد نے پھر وہی جواب دیا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا۔ اب حر ابن یزید کو غصہ آ گیا، جلال میں آ کر ارشاد فرمایا کہ اے کوفہ والو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو غارت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کرے۔ پہلے تم نے نواسہ رسول کو بلایا اور جب وہ آ گئے تو تم نے ان کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ پہلے تم نے کہا تھا کہ ہم ان پر اپنی جانوں کو قربان کریں گے، اور اب جب وہ آ گئے ہیں تو تم خود ہی ان کو قتل کرنے کے لیے، ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تم نے ان کو گرفتار کر لیا، تم نے ان کو چاروں جانب سے گھیر لیا اور اللہ کی لمبی چوڑی زمین میں جہاں امن کا راستہ پائیں وہاں جانے سے تم نے ان کو روک دیا۔ اب وہ تمہارے ہاتھ میں ایک قیدی کی طرح ہو گئے ہیں۔ تم نے ان کو، ان کے اہل حرم کو، ان کی خواتین کو، ان کے بچوں کو اور ان کے ساتھیوں کو دریائے فرات کے بہتے ہوئے پانی سے روک دیا ہے، جس سے یہودی بھی، نصرانی بھی اور مجوسی بھی پانی پیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ کتے اور سور بھی اس میں لوٹتے ہیں، اور اسی پانی کے لیے امام علی مقام اور ان کے ساتھی اور اہل و عیال تڑپ رہے ہیں۔ خدا کی قسم کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے؟ اگر آج تم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے اور اپنے ارادے سے باز نہیں آؤ گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی پیاسا رکھے گا اور تمہیں بھی پیاس میں تڑپائے گا۔ لیکن ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، حر ابن یزید کی بات کا کوفیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ حضرت حر نے اپنی تقریر کو وہیں پر بند کر دیا، اور چونکہ ابھی باقاعدہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اس لیے حضرت حر ابن یزید واپس ہو گئے اور امام علی مقام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر دوسری طرف عمرو ابن سعد نے جنگ شروع کرنے کے لیے لشکر کو آگے بڑھایا اور اپنے غلام کو جس کا نام زوید تھا اور لشکر کا وہ علم بردار تھا، جھنڈا اسی کے پاس تھا، اس کو آواز دی کہ جھنڈا میرے قریب لے کر آؤ۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور ابن سعد نے ایک تیر نکال کر کمان میں جوڑ کر حضرت امام حسین کے لشکر کی طرف اس کا رخ کیا اور اپنی فوج کو مخاطب کر کے بلند آواز سے کہنے لگا کہ اے لوگو، گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا گیا، سب سے پہلا تیر میں نے مارا گیا۔ اپنے سپہ سالار کے یہ الفاظ سن کر پوری فوج کے لوگ جوش میں آ گئے اور سب نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس طریقے سے جنگ کی شروعات ہو گئی اور دونوں طرف سے سپاہی نکل کر
بہادری کا مظاہرہ کرنے لگے اور شجاعت کے جوہر دکھانے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے یسار اور سالم جو زیاد اور ابن زیاد کے آزاد کردہ غلام تھے، یہ کوفیوں کی طرف سے میدان میں آئے اور مقابلے کی دعوت دی، مقابلے کے لیے بلایا۔ تو ادھر امام علی مقام کے لشکر میں سے حضرت حبیب ابن مظاہر اور حضرت بریر ابن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہوئے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن امام علی مقام نے ان کو روک دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی بیوی ام وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام علی مقام کی مدد کے لیے میدان کربلا میں آ گئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور جنگ کرنے کی اجازت طلب کی۔ امام علی مقام نے ان کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا کہ ایک قوی ہیکل طاقتور توانا نوجوان ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہتا ہے، تمہاری مرضی ہے تو چلے جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر میدان میں آ گئے۔ جب یسار اور سالم نے حضرت عبداللہ ابن عمیر کو دیکھا تو کہنے لگے تم کون ہو؟ حضرت عبداللہ نے اپنا نام اور نسب بیان کیا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تم کو نہیں پہچانتے، ہمارے مقابلے کے لیے تو حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین اور بریر ابن حزیر کو آنا چاہیے تھا، تم کیوں آ گئے؟ تو یسار جو تھا، ان میں دو بھائیوں میں سے یسار سالم سے آگے کھڑا ہوا تھا، آگے بڑھا ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمیر نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے فاحشہ کے بیٹے، مجھ سے لڑنے میں تو اپنی بے عزتی سمجھتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے حضرت عبداللہ نے تلوار کا ایسا مار اس پر ایسا وار کیا، ایسی ضرب لگائی کہ ایک ہی وار میں اسے ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن ادھر دوسری طرف فوراً سالم نے جھپٹ کر حضرت عبداللہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ نے اس کے تلوار کے وار کو اپنے بائیں ہاتھ پر روکا، جس کی وجہ سے آپ کی انگلیاں کٹ گئی، لیکن فوراً آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے داہنے ہاتھ سے تلوار کا ایسا وار کیا کہ اسے بھی ڈھیر کر دیا۔ یسار کو بھی آپ نے واصل جہنم کر دیا اور اس کے بھائی سالم کو بھی واصل جہنم کر دیا، دونوں کو ڈھیر کر دیا۔ اب جوش میں آ کر حضرت عبداللہ ابن عمیر میدان کربلا میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے جاتے تھے اور شعر پڑھتے جاتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم مجھے نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو کہ میں خاندان کلب کا فرزند ہوں، اور میرے نسب اور حسب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قبیلہ علیم یہ میرا قبیلہ ہے، میرا گھرانہ ہے، میں بہت قوی اور طاقتور ہوں اور مصیبت کے وقت ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب اپنے شوہر کا یہ جوش و خروش دیکھا تو حضرت عبداللہ کی بیوی ام وہب جو میدان کربلا میں آ گئی تھی، انہوں نے خیمے کی ایک لکڑی اکھاڑی، تلوار نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھا، تو یہ عورت خاتون ہونے کے باوجود خیمے کی ایک لکڑی اکھاڑی اور میدان کے اندر آ گئی، اور میدان میں آنے کے بعد اپنے شوہر کو حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ لڑتے جائیں، لڑتے جائیں، امام علی مقام کی طرف سے لڑتے جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ جب حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ ان کی بیوی بھی میدان میں آ گئی تو ان کے قریب آئے اور ان کو واپس کرنا چاہا، لیکن وہ ماننے والی نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی جس سے دشمن کا خون ٹپک رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ چکی تھی جس سے لہو بہہ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بڑی قوت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ آپ نے اپنی بیوی کو خیمے میں پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ جوش میں تھی، واپس ہونے کے لیے تیار نہیں تھی، اور جوش میں آ کر انہوں نے حضرت عبداللہ سے اپنے ہاتھ کو چھڑا لیا اور کہنے لگی کہ میں ہرگز آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ میں بھی اپنی جان کو قربان کر دوں گی۔ یہ عورتوں کا جذبہ تھا، یہ خواتین کا جذبہ تھا کہ خواتین بھی امام علی مقام کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ جب امام علی مقام نے یہ دیکھا کہ یہ خاتون بھی میدان میں پہنچ گئی تو دور سے آواز دے کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کو اہل بیت رسالت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے بی بی تم واپس چلی آؤ کہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، عورتوں پر لڑائی کرنا اور جنگ کرنا واجب نہیں ہے۔ امام علی مقام کا حکم سن کر وہ بیوی واپس آ گئی۔ اس کے بعد امام علی مقام کے ساتھیوں نے کیسے میدان کربلا میں اپنی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، کس طریقے سے شہادت کے جام نوش کیے، وہ واقعات بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے عرض کیے جائیں گے۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری کرامتیں بھی میدان کربلا میں ظاہر ہوئی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر امام علی مقام چاہتے تو ٹھوکر مارتے تو وہاں سے پانی جاری ہو جاتا۔ ان کے ادنا سے غلام غریب نواز، جن کو ہم جانتے ہیں جو ہندوستان کے راجا ہیں، وہ حکم فرمائیں
تو انا ساگر کا پانی ایک کوزے میں سما جائے تو امام علی مقام کا مقام و مرتبہ تو ان سے کتنا بلند و بالا ہے، وہ حکم دیتے تو دریائے فرات کیا آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو جاتا؟ لیکن یہ امتحان کی گھڑی تھی، آزمائش تھی، جس میں کامیاب ہونا تھا۔ بہت ساری کرامتیں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیان کی جائیں اور آگے کے واقعات بھی بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر اور نماز کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔